أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة مومن کو خطاب ہے کہ پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم، داخل ہو جا اسلام میں، کافہ، پورا کے پورا. کا معنی یہ کہ جو مرضی میں آئے اس کو مانے، جو مرضی میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے. یہ نہ کریں. اللہ کا ہر حکم اور اس کی تعمیل ہو. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت بھی عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ دوستوں کے بارے میں نازل ہوا ہے. پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب یہودی تھے تو ان کے بڑے عالم تھے. جب اسلام لائے تو بھی صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سلام چاہتے تھے کہ تورات میں جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس پر بھی عمل ہو. اور یہ ایسے کہ تورات میں ہفتے کے دن کا خاص طور پر احترام اور مقام لکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن سلام اور اسی طرح وہ یہود جو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر تورات میں ہفتے کے دن کا احترام لکھا ہے تو قرآن نے بھی ہفتے کے دن کی کوئی مذمت تو نہیں کی ہے. قرآن بھی تو ہفتے کے دن کا انکار تو قرآن نے نہیں کیا. اگر ہم جمعے کے ساتھ ہفتے کا بھی احترام رکھے اور اس کو ایک مقام دے دے اور اس میں جو خاص عبادت ہے وہ کرے، جیسے ہم یہودیت میں کرتے تھے، اب ہفتے کے دن رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن پر اسی طرح عمل کرے تو معنی یہ کہ قرآن تو اس کا منع نہیں کر رہا، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، قرآن پر بھی عمل ہو جائے. اور یہودیت میں ہم اونٹ کے گوشت کو حرام کہتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. اس کی محبت میں ہم بھی اس کو حرام کہتے. تو قرآن میں بھی اس کو فرض تو نہیں قرار دیا کہ اونٹ کا یہ گوشت آپ کے لیے کھانا فرض ہے، صرف حلال ہے. اگر ہم پرہیز کے طور پر، جیسے آدمی اپنے آپ کو بیماری کی صورت میں کسی خاص کھانے سے اور کسی خاص مشروب سے محفوظ رکھتا ہے، تو اگر ہم اسی طرح اونٹ کی گوشت نہ کھائے تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے. یعنی حرام نہیں تصور کرتے، لیکن کھانے سے احتراز کرے تو جیسے ہم
اپنے لیے وہ دوپہر اور شام کا کھانا حلال سمجھتے، اور پھر اگر کوئی آدمی اپنے صحت کی خاطر نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ سوچا کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو مطلب یہ کہ یہودیت میں بھی ہم اس کو ایک خاص مقام دیتے تھے، اونٹ کے گوشت کو جو حرام کا درجہ دیتے تھے، اب احتراز تو آ جائے گا کہ ہم نہ کھائیں، اس سے احتراز کریں۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سلام وہ صحابی ہے جنہوں نے سچے طور پر اسلام قبول کیا اور پھر حق ادا کیا، تورات کی وہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اس میں ذکر تھا، وہ سب بیان کیے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ ابن سلام سے یہ باتیں ان کی طرف منسوب کر کے یہ دور ہے جی کہ عبداللہ ابن سلام اس سے دور تھے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ اگر عبداللہ ابن سلام نے نہیں سوچا تو باقی جو یہود مسلمان ہو گئے انہوں نے اسی طرح سوچا ہوگا، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ تم تو پہلے سے ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پورا کے پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہفتے والا دن آپ اپنے مذہب کے مطابق اس کا احترام کرے اور پھر اسی طرح اونٹ کے گوشت کھانے میں آپ اس روایت پر عمل کرے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اگر آپ اسلام میں آئے ہو، داخل ہو چکے ہو، تو پھر پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ اپنے مرضی سے کسی پر عمل کرنا اور کسی کا انکار کرنا یہ چھوڑ دو، سب کے سب جو احکام ہے اس کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورا کے پورا، اس میں کچھ چھوڑو اور کچھ کرو یہ والا عمل نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہ شیطان آپ کو کہہ رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شریعت، یہ ناسخ ہے، اور وہ سب منسوخ ہو چکے اس سے پہلے جو ادیان ہیں۔ اب تمہیں صرف اسی دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے شریعت میں جمعے کا ہی فضیلت ہے تو اب ہفتے کی فضیلت چھوڑ کر تم جمعے پر ہی عمل کرو۔ اگر ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے اور تم اس سے پہلے جب کہ آپ یہودی تھے اس کے احتراز کرتے تھے، یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اب کھاؤ، یہ آپ کے لیے اب حلال ہے تو اب کھاؤ، اس پر عمل کرو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے، ان کی باتوں میں نہ ہو۔ اب اگر تم نے حضور پر ایمان لایا تو حضور پر آیا ہوا یہ اللہ کا کتاب، نازل ہوا کتاب، یہ ناسخ ہے، اس سے پہلے کتابیں منسوخ ہو چکی، اور حضور پر آیا ہوا حضور کا دین اور شریعت یہ ناسخ ہے، اس سے پہلے شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے۔ اب صرف رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ کی سنت میں کیا ہے؟ جمعے کی فضیلت ہے، اور اونٹ کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے تو آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ اور جمعے کی فضیلت پر بھی عمل کرو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے بعد اگر تم پھر بھی بھٹک گئے، بہہ گئے، آپ معنی یہ کہ اس سے پہلے اگر آپ کے پاس دلائل بھی آئے اور پھر بھی آپ گمراہ ہو گئے، پھر بھی آپ بہک گئے، پھر بھی آپ اسی طرح گمراہ ہو گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ بھی بڑے زبردست معنی بڑے طاقت والا رب ہے، ان کو بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی ہر بات میں حکمت ضرور ہوتے۔ اگر اللہ نے آپ کو دین کا شرف، شریعت کا شرف، اسلام کا شرف اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ
ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائے تو اللہ یہ سب ختم کر کے دوسرے قوم پیدا کرے گا جو وہ دین پر چلے گا، جو اللہ کے حکم پورا کرے گا۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر آپ بہک گئے اس کے بعد کی آپ کے پاس دلائل بھی آ گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ پھر اللہ بھی زبردست ہے اور اس کی حکمت بھی زبردست۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، هَلْ يَنظُرُونَ، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کی انتظار کرتے ایاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، فرشتے بھی اتر آئیں گے، وقضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہوگا پھر، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف تمام امور کی واپسی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ تم کس انتظار میں ہو، کب اللہ کے حکم مانیں گے؟ کہ جب قیامت آئے اور جب اللہ پاک آسمان سے نیچے اتریں گے، جب فرشتے آسمان سے نیچے اتریں گے۔ اور یہ وہ حدیث ہے اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جس میں 7 آسمان ٹوٹ جائیں گے۔ پہلا آسمان ٹوٹے گا، اس میں سے فرشتے نیچے آئیں گے، دوسرا آسمان ٹوٹے گا، اس کے فرشتے زمین پر آئیں گے، تیسرا آسمان ٹوٹے گا، پھر اس کے فرشتے زمین پر آئیں گے، اور اسی طرح پھر بادل کا ایک سائبان ہوگا اور اس میں سے بارش جیسے قطرے آئیں گے اور بارش جیسے آواز آئے گی، اور اسی میں سے اللہ کا عرش نیچے اترے گا، اور پھر اللہ کی عرش میں بادل کی اسی طرح ایک جمگٹے میں جہاں سے بارش کے قطرے بھی جاری ہوں گے اور ایسے جیسے چمکتے ہوئے قطرے ہوں گے، اس میں اللہ پاک عرش سے کرسی پر اتر آئیں گے، اور پھر کرسی پر اللہ پاک 8 فرشتے اللہ کے اس عرش کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر اور زمین پر لے کر آئیں گے۔ اور یہ وہ منظر ہوگا جب کہ ساری انسانیت زمین پر اپنے ہی اعمال کے حساب دینے کے لیے جمع ہوں گے اور اللہ کا یہ عرش زمین پر اترے گا۔ اس حدیث میں جو کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں ایک پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ زمین کی تپش سے، یہاں پر اتنی گرمی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، برا حال ہوگا۔ اب کسی نے جہنم کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جہنم میں جائے بھلے ہم، لیکن اس گرمی سے بچ جائے، اور جلد سے جلد حساب شروع ہو، ہمارا فیصلہ ہو جائے، اعمال پر ہمارا فیصلہ ہو جائے، جیسے بھی نتیجہ ہو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن کم سے کم اس تکلیف سے تو بچ جائیں گے۔ اس میں پیاس بھی ہوگا، گرمی بھی ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ وہاں کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کی طرف سے سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سایبان کے نیچے خاص قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور اس میں حدیث میں ذکر بھی ہے کہ اگر بادشاہ اپنے بادشاہت میں انصاف کرے تو وہ بھی اس کے سائے میں ہوں گے۔ اس 7 بندوں کا خاص طور پر، یعنی 7 بندے نہیں، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ وہاں عرش کے نیچے ہوں گے، اس سائے میں ہوں گے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے، یقولون اشفع لنا الی ربک، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر لیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو اور یہ قیامت کی یہ سختی ختم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کرے گا کہ لست لہا، میں یہ حق نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، ولیکن علیکم بابراہیم فإنہ خلیل الرحمن، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ پاک نے اس کو خلیل بنایا،
اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ سفارش کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لَسْتُ لَهَا، میں بھی یہ حق نہیں رکھتا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَىٰ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائے، وہ اللہ کا کلیم ہے، اللہ سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہے گا لَسْتُ لَهَا، میں بھی یہ حق نہیں رکھتا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِیسَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ سفارش کر لیجئے، وہ کہے گا لَسْتُ لَهَا، میں بھی یہ حق نہیں رکھتا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں، میرے پاس آئیں گے فَأَقُولُ أَنَا لَهَا، میں کہوں گا میں یہ حق رکھتا ہوں، اور پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر ایک لمبی حدیث ہے، پھر اللہ پاک مجھے یہ کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اللہ کے نبی سر اٹھا لیجئے، اور سل تعطا، جو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اسی وقت بھی اپنے امت کے لیے اللہ کی دربار میں درخواست کروں گا، یا ربی امتی امتی، میرے رب میرے امت کے بارے میں میرے لیے آسانی، اور میرے امت کے بارے میں جو ہے میرے لیے خاص طور پر آسانی فرما۔ یہ اللہ پاک کے نبی اللہ سے اس سجدے میں دعا کریں گے، جو کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ابھی وہ کلمات یاد نہیں ہے جو اللہ پاک اس وقت مجھے اس کا القاء کریں گے۔ تو وہ حدیث لکھ کے ہے علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں، هل ينظرون الا یاتیہم اللہ، یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس دن کا انتظار کرتے کہ اللہ پاک آ جائے، یعنی اللہ پاک اپنے عرش اور اپنے کرسی سمیت وہاں سے نیچے آئیں گے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، فرشتے بھی ہوں گے، وقضی الامر، اللہ کے امر کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وإلی اللہ ترجع، معنی یہ کہ قیامت قائم ہو گیا، قضی الامر۔ اب وہاں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، اور فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اس کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہوگا، ناکامی بھی ہمیشہ کے لیے اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لیے وہ اصل نتیجہ ہے جو وہاں پر ہمارے پورے زندگی کا، وہاں جو ہمارے پورے زندگی کا ہم نے جو کچھ کیا ہے عمل، اسی کا وہاں پر یہ جو امتحان ہے اسی زندگی کا، وہاں پر اس کا پورا نتیجہ آئے گا، کامیابی کا ہو اور ناکامی کا ہو، وہ رب کے سامنے ہوگا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، اللہ خود ہی فرماتے اپنے نبی کو، آپ پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے صاف دلائل اور کتنے صاف نشانات اور کتنے واضح معجزات دیے ہم نے ان کو، کتنے معجزات دیے بنی اسرائیل کو، اور یہ معجزات کس لیے؟ کہ اس کے ذریعے رب کی پہچان حاصل کرے اور یقین ہو جائے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ ایمان ہی یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ واقعی وہی رب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے معجزات دیے نبی کو کہ یہ لوگ نہیں مانتے کہ تم واقعی اللہ کی طرف سے مرسل ہو، اور اللہ اپنا پیغام تمہارے ذریعے ان کو پہنچانا چاہتے، تو چلو یہ نشانی ہے، پیش کرو، یہ نشانی ہے۔ تو یہ معجزہ اس لیے آتا تھا تاکہ لوگ یقین کریں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے، اور یہ جو پیغام لے کر آئے یہ خدا کا پیغام ہے، اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا اللہ مانگتا ہے، یہ وہی پیغام جو کہ نبی لے کر آتے ہیں، تو نبی کے لیے معجزہ وہ علامت ہوتے۔ تو اللہ کہتے ہیں سل بنی اسرائیل، انہی بنی اسرائیل سے پوچھو جو رسول اللہ کے دور میں، جو رسول اللہ کے دور میں، ان سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کے آباء و اجداد کو کتنے واضح نشانات سے، یعنی معجزات کتنے دیے تھے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ، اور کتنے انعامات اللہ پاک نے ان کے اوپر کیے، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کو بھی تبدیل کیا۔
وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی انہوں نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، اور اس نعمت کی تبدیلی کے بارے میں بھی کہا کہ یہ نعمت بدل جائے۔ فإن اللہ شدید العقاب، کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ ہی کے معرفت سے پھر انکار کرے اور اللہ ہی کے نعمت کا پھر ناشکری کرے، تو پھر فإن اللہ شدید العقاب، اللہ بھی تو بڑے سخت عذاب والا ہے، پھر اللہ پاک بھی ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ پاک کے حکم کے یہ منکر ہو گئے۔ اب ایمان کیا ہے؟ وہ یقین ہے کہ اللہ پاک نے جو احکام دلیل قطعی سے جو ثابت ہے اس سب پر ایمان لانا یہ لازم ہے، اور کوئی چیز ایسا ہو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور کوئی اس کا انکار کرے تو یہ کفر ہے۔ ایمان اور کفر میں یہی فرق ہے۔ ماننے کا نام جو دلیل قطعی سے ثابت ہے ایمان ہے، اور اسی کو یقین کہا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کا انکار یہ کفر ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں پھر دنیا کی زندگی اس کو اچھی لگتی ہے، دنیا کی نعمتیں اور شہوتیں اس کو اچھی لگتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی کو مزین کیا ہے، وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، بس دنیاوی زندگی کے فائدے اور دنیاوی زندگی میں نعمتیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت یہ چاہتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ہمیشہ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے، تم تو ہم سے ایک صدی پیچھے جا رہے ہو اور ہم ترقی یافتہ ہے، اور ہم تو دنیا میں ترقی حاصل کر کے دنیا کے بڑے اونچے مقام تک پہنچے اور تم ابھی تک پیچھے ہو، یہ مذاق اڑاتے اور ہمیشہ ایسا کرتے۔ سیدھا سادہ مسلمان کا تو لوگ مذاق اڑاتے، اس کو کہتے کہ تم کس دور میں جی رہے ہو، اور یہ تمہاری زندگی یہ کیسے زندگی ہے؟ یہ جدید دور میں بھی تم پرانے دور کی باتیں کر رہے ہو، اور جدید دور میں بھی تمہارا لباس دیکھو، تمہارا انداز دیکھو، تمہارا یہ طور طریقہ دیکھو، تم جدید دور سے ناشنا ہو، معنی یہ کہ تم ہم سے ترقی میں بہت پیچھے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کے لیے مزین کیا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ ترقی اور یہ عروج، یہ کافر جو خاص طور پر دنیا سے محبت کرتے اور آخرت سے دور ہے، ان کے لیے اللہ نے مزین کیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں اس پر۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن یاد رکھو جو تقویدار ہے نا وہ ان سے اوپر ہے، لیکن کیسے اوپر ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن درجات میں، قیامت کے دن مقام میں، قیامت کے دن سہولت کے اعتبار سے، قیامت کے دن انعام کے اعتبار سے ان سے یہ درجے میں بہت اوپر ہے، کیونکہ یہ تو وہاں ان کے درجے میں نہیں پہنچتا۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی ترقی کر جاتے ہیں اور ایمان بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ترقی کر جاتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کہ اگر کوئی آدمی مومن ہو دنیا نہیں کما سکتے، لیکن اس کے آخرت کا محبت دنیا پر غالب ہوگا۔ مومن کی علامت یہ ہوگی کہ اس کا آخرت کا محبت دنیا پر غالب ہوگا، وہ آخرت سے زیادہ محبت رکھے گا بنسبت دنیا کے، آخرت کا خوف ڈر اس پر غالب ہوگا دنیا سے، معنی یہ کہ دنیا میں جتنی زندگی گزار رہے اس میں اس پر ہمیشہ آخرت کا خوف ہوگا، اور خوف ہوگا تو یہ تقویدار بنے گا، خوف نہیں ہوگا تو پھر تو تقویدار نہیں بن سکتا۔ تو آخرت کا خوف اس پر حاوی ہوگا۔ ان کے پاس اگر لاکھوں روپے ہے، کروڑوں روپے ہے، تو اس میں بھی اپنے ساتھ وہ حساب کرے گا کہ یہ جو میرے پاس ہے کیا یہ میرا حق ہے یا میں نے کسی کا حق لیا ہے، وہ اس پر ہمیشہ سوچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پر بھی یہ کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یاد رکھو کہ اللہ نے یہ اولویت اور یہ فضیلت اور یہ عظمت اور یہ بلندی تمہارے لیے ہی رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان اپنے اندر لے آؤ، اور جب تمہارا ایمان کامل ہوگا تو دنیا کی خلافت، حکومت، عروج یہ بھی تمہارا ہوگا۔ اور یہ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور پھر وہاں سے صحابہ کرام کے عروج کا سفر شروع ہوا،
اور یہ عروج کا سفر انہی فتوحات کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد قیصر و کسریٰ بھی مسلمانوں کے قبضے میں، اور پھر مسلمان ایسے حکمران کہ سارے کے سارے کفر اور جتنے بھی کفری طاقتیں تھیں وہ سب مسلمان کے غلام بن گئے۔ اب مسلمان کو اللہ نے دنیا میں بھی طاقت اور قوت دیا تھا، تو اب بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم اگر ایمان کے اس مقام تک پہنچو اور پھر ایمان کے لیے ایسے محنت کرو جیسے صحابہ نے کیا، تو پھر یہ عروج اب بھی تمہارا ہے اور یہ ترقی اب بھی تمہاری۔ انتم الاعلون، تم ہی اوپر ہوں گے، خلافت تمہارا ہوگا، حکومت تمہارا ہوگا، رعب تمہارا ہوگا، دبدبہ تمہارا ہوگا، پھر یہ سب تمہارے غلام ہوں گے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ اب ایمان کا وہ معیار نہیں رہا، اور نہ ایمان کی وہ محنت ہے، ایمان کمزور بھی ہے، اس کے لیے وہ محنت بھی نہیں کی جا رہی۔ ارے صحابہ کرام کلہاڑا اٹھاتے تھے اور ادھر اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، وہ کلاڑا پیچھے پھینکتے تھے کہ اب اذان کے بعد، اللہ اکبر کے بعد کلاڑا آگے زمین پر نہ گرے، کیونکہ یہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہمارا کلاڑا کچھ نہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کلاڑا پیچھے پھینکتے تھے اور فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے، اور ان کے چہرے متحیر ہوتے، اس کے چہروں میں جو ہے ایک تغیر آ جاتا تھا، تبدیلی آ جاتی تھی اور رنگ زرد پڑ جاتے تھے۔ اب اللہ سے کلام کا وقت آیا، اللہ سے ملاقات کا وقت آیا، اب اللہ سے ہم کلام ہوں گے، وہ اسی کے لیے بھاگتے تھے مسجد کی طرف۔ اور ایک ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ اکبر سنتے اور پورا اذان ختم ہو جاتے، نہ اس کا جواب، نہ پھر جو ہے اس کا جواب کیا ہے۔ اذان کی اصل جواب تو یہ ہے کہ مسجد میں آؤ، یہ اذان کی اصل جواب۔ اگر آپ نے اذان کی جواب قبول کی تو آپ مسجد میں آئے، اور پھر بھی یہ اذان سن کر ہم مسجد تک نہیں آ سکتے، تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا۔ اور صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ اس کو میدان جہاد میں ہر میدان میں پہنچاتے تھے، اللہ کے رسول کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اس کو تیار کرواتے تھے، اور ہر حکم پر وہ لبیک کہتے۔ تو اللہ کہتے اگر تم ایمان لیا اور ایمان کا تمہارا یہ معیار ہو تو پھر انتم الاعلون، خلافت بھی تمہاری، حکومت بھی تمہاری، پھر رعب دبدبہ بھی تمہارا۔ زین للذین کفروا، مزین کی اللہ پاک نے کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کیونکہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں، وہ تو دنیا ہی کے لیے جی رہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مومن کی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، لیکن جو تقوادار ہے ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وہاں پھر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام، کس کا درجہ بلند ہے اور کس کا درجہ نیچے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یہ جو تم رزق کے لیے پریشان ہونا، اللہ پاک جس کو چاہے بے حساب رزق دیتے، اور یہ بے حساب اللہ کی دین کی خاطر ہے۔ اگر تم اپنی زندگی دین پر لگاؤ گے تو پھر اللہ پاک بھی تمہیں اسی طرح گرائیں گے نہیں، اللہ پاک بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خزانے غیب سے اللہ پاک رزق کا بندوبست کریں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں نا، تو اللہ سارے بندوبست ان کے لیے کرتے۔ اور اللہ کا تو ویسے بھی اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی زندہ چیز ایسی نہیں جس کو رزق اللہ نہ دے۔ اور پھر اگر اشرف المخلوق اور وہ اپنے کام میں بالکل اسی طرح پکے اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، تو پھر اللہ اس کو کیسے نظر انداز کرے گا؟ اس کو کیسے اللہ پاک جو ہے بھول جائیں گے کہ اس کو رزق نہیں ملے گا، بلکہ وہ سب سے بہتر رزق اللہ پاک ان کو عطا کریں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ان کو ملے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔